ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، پچھلے قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ جلسہ میرا ختم ہو گیا، رخصتی ہو رہی ہے، لڑکی رخصت ہو رہی ہے، نانی دادی نانا دادا سب رو رہے ہیں، لیکن ایک آدمی ہنس رہا ہے، تو باپ نے حیرت سے پوچھا کون ہنس رہا ہے؟ کہ یہ دولہا بابو ہنس رہے۔ کہا کہ اچھا دولہا بابو ہنس رہے۔ کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، آج تو رخصتی ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی دولہا کو رونا پڑے گا، اس لیے یہ ہنس رہا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کیا رہا، دولہا کی نیت خراب ہو گئی، دوسری شادی کا ارادہ ہو گیا، نیا کپڑا نیا جوتا عطر لگا کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جا رہا تھا نکاح پڑھنے کے لیے، بیوی کو پتہ چل گیا، تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے واقعی جا رہے ہو؟ اچھا تو ایک گلاس پانی پی لو۔ پانی پینا ہی تھا کہ 3 دن کے لیے سو گیا، سیدھے اتوار میں اٹھا، اب پھر وضو کر کے نکل رہا جمعہ پڑھنے کے لیے، بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کہا جمعہ نہیں اتوار ہے، نیند کی گولی گھول کر کے پلا دیا تھا، 3 دن کے بعد اٹھے ہو، دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دو ورنہ زہر کی گولی گھول کر کے پلا دیں گے، سیدھے قیامت میں اٹھو گے، اس سے پہلے اٹھنے کا نام نہیں لو۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، جلسہ سننے کے لیے عورت آئی، دیکھا دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے، حافظ قرآن کو اللہ سر پہ تاج دے گا، عورت نے سنا، اس کو شوق ہو گیا، بیٹا تو ہے نہیں کہ حافظ بناؤں، شوہری سے کہا کہ تم حافظ بن جاؤ، تمہارے تاج کو میں دیکھوں گی۔ کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھتا ہے، اس عمر میں حافظ نہیں بن سکتا، میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیسے ہوگا، مجھے پتا ہے، عورت چالاک تھی، دیندار تھی، ہوشیار تھی، اس کو سب پتا تھا کہ یہ کیسے حافظ بنے گا، ہمت کے ساتھ خدا ہے، ہمت اگر بوڑھا کرے تو وہ بھی حافظ بن جائے۔ تو عورت نے کہا کہ میں انعام دوں گی اگر تم حافظ بن جاؤ گے۔ تو شوہر نے پلٹ کر کے پوچھا کیا انعام دو گی؟ تو کہا کہ اگر تم حافظ بن جاؤ گے تو میں تمہاری دوسری شادی کرا دوں گی۔ اب کیا تھا، رات دن محنت کر کے حافظ قرآن ہو گیا۔ عورتوں تم تو نہیں نفس کی لذت کے لیے در میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے، تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے بچوں کو سوارا ہے امامت کے لیے، اپنی آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید، قیمتی لال بکھیرے ہیں شہادت کے لیے، مرد پر ہی تو نہیں فرض ہے زہد و تقوی، تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے۔ جلسہ عورتوں کے حوالے سے ختم ہو گیا، بچوں کے حوالے سے دیتا ہوں، جوان کا ہاتھ پکڑوں گا، بوڑھے تک پہنچوں گا، جلسہ میرے حصے کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جلسے کو ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، ذرا دھیان رکھیے گا، جلسہ کے ختم ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا دیا کہ ہم ختم ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا کہ کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹا چھوٹا بچہ بڑی تعداد میں اس جلسہ میں ہے، ان کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ کو بہت ادب سے سننا۔ باپ سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا بچہ کیا پڑھتا ہے؟ باپ بیچارہ جاہل تھا، اس نے کہا کہ بہت کچھ پڑھ رہا ہے۔ کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ ویسے کیا بتائیں، کھڑا کھڑا پیشاب کرنے لگا، پڑھنے سے پہلے بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تھا،
اور جیسے ہی پڑھائی شروع کیا ہے کھڑا کھڑا پیشاب کرنے لگا ہے. کسی سے تم اندازہ کر لو کہ کتنا پڑھ لکھ لیا. باپ سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا بچہ اسکول نہیں آ رہا ہے 2 سال ہو گئے. تو باپ نے کہا کہ 15 پارے پڑھے ہیں, 15 پارے اور پڑھ کر کے تب اسکول آئے گا. تو مسلمان ماسٹر ہو کر کے کیا کہہ رہا ہے 2 سال اسکول نہیں آیا تمہارے بچہ کا برباد ہو گیا. 2 سال اور قرآن پڑھاؤ گے 4 سال برباد ہو جائیں گے. یہ ہے مسلمانوں کا حال. تیسری مثال دے رہا ہوں. رمضان کا مہینہ آیا, بچہ تربوز کھا رہا ہے. بڑا بچہ ہے, 12 سال سے بھی اوپر کا بچہ ہے, تربوز کھا رہا ہے. پلٹ کر کے کسی نے کہا او بے شرم بے حیا, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے, تو تربوز کھا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جنوری فروری تو میں جانتا ہوں, رمضان نہیں جانتا. دادا کے ہاتھ میں پوتا کا ہاتھ ہے. امام صاحب کے پاس دادا آئے, امام صاحب سے کہا کہ میرے پوتا کو نصیحت کیجئے, یہ میری بات مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. اب امام صاحب نے پوتے سے کہا کہ بابو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو پوتے کا جواب سنیے, میں کس کے لیے نماز پڑھوں, مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ تم نماز پڑھانے کی بات کرتے ہو, تمہارے پوتے کے پاس کوئی ایمان تک نہیں ہے, پہلے ایمان کی حفاظت کرو. دھیان سے سنیے گا. آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے, بہت خوشی کی بات ہے, مبارک ہو. آپ کا ڈاکٹر بچہ پروفیسر بنے, مبارک ہو. لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, پروفیسر آصف فیضی ہے, کیا کہتا ہے کہ قرآن میں طلاق ہے میں نہیں مانتا, قرآن میں نکاح ہے میں نہیں مانتا, قرآن میں پردہ ہے میں نہیں مانتا. کیوں؟ اس کی وجہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. نرگس مسلمان اداکارہ ہے, مرنے سے پہلے وصیت کرتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, دفن مت کرنا. حمید تلواری وکیل ہے, چیف جسٹس ہے عدالت کا, مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا, دفن مت کرنا. وسیم رضوی مسلمان تھا, کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن آگے چل کر کے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, دفن مت کرنا. لوگوں, مسلمان ہو کر کے ایسا کفر کا جملہ کیوں استعمال کیا؟ اسکول میں تعلیم ہوئی, مدرسے کی تعلیم نہیں ہوئی. ڈاکٹر پروفیسر تو بن گیا, مسلمان نہیں بن سکا. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, آپ ڈاکٹر بنائیے, میں دعا دیتا ہوں, آپ دوا کیجئے. پروفیسر بنائیے, میں دعا کرتا ہوں, آپ دوا کیجئے. لیکن اپنے بچے کو قرآن اور اردو پڑھا کر کے مسلمان بنائیے, ورنہ بہت خطرناک ہوگا. آپ کا بچہ نام کا مسلمان ہوگا, اس کے سینے سے ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. جیسے وسیم رضوی, حمید تلواری, پروفیسر آصف فیضی, نرگس اداکارہ. دھیان سے سنیے گا, تو میں 3 بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جب آپ کا بچہ گھر میں ہو تو آپ موبائل مت دیکھیے گا. آپ سمجھتے کہ نادان ہے, کچھ نہیں سمجھتا ہے, وہ مشین ہے, اس کے دماغ میں سب کچھ چھپ رہا. باپ ڈرائیور, بیٹا کلاسی, گاڑی کا نمبر 786. آپ سے زیادہ موبائل چلانا وہ جانتا, لیکن آپ کا بچہ موبائل دیکھ لیا, کیا ہوگا آپ کہتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ نادان ہے. آپ تو نادان نہیں ہے. دیکھیے بچہ موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا, بچے کے, آپ کا موبائل اسکرین ٹچ موبائل بچے کے ہاتھ میں آیا, کیا کرامت دکھایا موبائل نے, میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کا دماغ صاف نہیں ہوگا, اس کا دل پاک نہیں ہوگا. جب دماغ صاف نہیں ہوگا, دل پاک نہیں ہوگا, تو پڑھ لکھ کر کے کہاں سے دے گا؟ ترقی نہیں کرے گا. دماغ میں رکھیے اس کو. بچہ جب گھر میں رہے موبائل مت دیکھیے گا. بچہ گھر چھوڑ کر کے چلا جائے تب موبائل دیکھیے گا. بچہ موبائل پکڑتا ہے, آپ موبائل چھوڑ دیجیے, آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دے گا. جب تک نہیں چھوڑے گا ترقی نہیں کرے گا. دوسری بات کو یاد رکھیے, بچہ جب گھر میں موجود رہے تو آپ میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا. دھیان سے سنیے میری بات کو, لمحے بھر کی خطا ہوتی ہے, زندگی بھر کی سزا ہوتی ہے. جب بچہ آپ کا گھر میں موجود ہے, جھگڑا میاں بیوی مت کیجیے گا. بچہ گھر سے نکل جائے, جو جھگڑا کرنا ہے کرتے رہیے, لیکن جب بچہ گھر میں موجود ہو جھگڑا مت کیجیے گا. اگر بچے کی موجودگی میں میاں بیوی جھگڑا کریں گے تو بچہ اپنی نگاہ سے دونوں کو گرا دے گا, جوانی میں عزت نہیں دے گا, بڑھاپے میں قدر نہیں کرے گا. تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. بچہ آپ کا چھوٹا ہے, بات بات پر بچے کو مت ماریے گا, بات بات پر بچے کو گالی مت دیجیے گا, بات بات پر بچے پر تماچا مت کیجیے گا. 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے. بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا, وہ پڑھ لکھ کر کے کہاں سے دے گا, سبق بھول جائے گا. اس کا دل کمزور ہو جائے گا, وہ بہادر نہیں ہوگا, بزدل ہوگا, اور وہ بے شرم اور بے حیا بن جائے گا. جب وہ بے شرم بے حیا ہوگا, اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا, اچھا مسلمان بھی نہیں بن سکتا. اب ایک بات آپ کو بتا کر کے بچوں کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں.
انشاءاللہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ہمارے جوان 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، بھول سے ہاتھ اٹھائیے گا۔ 20 سال کے بعد آپ شادی کریں گے تو بوڑھے ہو جائیں گے، کون آپ کو بیٹی دے گا؟ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھی پڑھانا چاہتے ہیں، ماسٹر بنانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، میں راستہ بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، بالکل آسان طریقہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، 5 سال۔ جب 5 سال اسکول میں پڑھ لے تو اس کو وہاں سے نکال کر کے مدرسے میں 3 سال کے لیے داخل کر دیجیے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا۔ جب وہ حافظ بن جائے گا تو اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوا کرتا ہے۔ 3 سال کا جو گیپ ہو گیا ہے، ٹیوشن کرائیے، وہ بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا اور سب سے آگے نکل جائے گا، اور مقدر کے سکندر آپ باپ ہوں گے، آپ کا مستقبل روشن ہوگا، بچہ آپ کا ماسٹر بھی ہوگا، حافظ بھی ہوگا، دین سے لے کر کے دنیا تک اللہ سربلندی آپ کو عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، آپ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، جوان لوگ سن لیے، 3 منٹ کا پیغام، بوڑھے کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام۔ 6 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، 6 منٹ کے لیے آپ لوگ ساتھ دیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، بخیلی مت کیجیے، آپ لوگ جوش کے ساتھ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں حوصلہ ملتا ہے کہ آپ لوگ بیدار ہیں۔ ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لائن بلائن سنا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہمارا جوان خواب نہیں دیکھتا، اس لیے ترقی نہیں کر رہا۔ ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ پلان نہیں بنا رہا کہ کل کو کیا کرنا ہے، اگلے مہینہ کیا کرنا، پلان نہیں بنا رہا، اس لیے ترقی نہیں کر رہا۔ ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ پڑھنے کی ذمہ داری ہے، پڑھ کر کے نہیں دے رہا ہے، کمانے کی ذمہ داری ہے، کما کر کے نہیں دے رہا ہے، اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مایوس ہو گیا ہے، اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ آخری وجہ بتا رہا ہوں، نصیحت نہیں پکڑ رہا ہے، ٹھوکر کھا رہا ہے، اس لیے ترقی نہیں کر رہا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لائن بلائن، نبی کی مجلس میں ایک صحابہ آئے، کہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا شوق سے پڑھو، کہ میری ایک شرط ہے کہ میں زنا کرتا ہوں، مجھ کو جب تک زنا کی اجازت نہیں ملے گی کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، اے جوان میں زنا کا لائسنس تم کو دوں گا، تم کلمہ پڑھ کر کے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ جوان کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں، زنا کرنے کی 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہیں؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اے جوان غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو مٹا دو گے۔ لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی جورو ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، ہمارا جوان حلق کے نیچے دارو اتار رہا ہے، جوانی میں موت آتی ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے، میدان ہار رہا ہے۔ قصور جوان کا بعد میں ہے، سب سے پہلا قصور شراب کا ہے، شراب کا قطرہ حلق کے نیچے آیا، جوان برباد ہو گیا۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹھ پر آپ کی مشین ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں، اس میں دوائی ہوتی ہے، تجربہ کر کے دیکھیں 99 بوند پانی کی ڈالیے، اس میں 1 بوند شراب کی ڈالیے،
پھول پر اسپرے کر کے دکھائیے، پھول مرجھا جاتا ہے۔ جو حلق کے نیچے شراب آئے گی، جوان کا کیا حال کرے گی؟ بوڑھا ہو جائے گا وقت سے پہلے، جوانی میں موت آئے گی، تب تک دارو نہیں چھوڑے گا، میدان نہیں مار سکتا، قدم قدم پر ہارنا پڑے گا۔ عورت نے پھسلا کر کے جوان کو اپنے کمرے میں بلایا، دروازہ بند کر دیا اور کہا 3 گناہ میں جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ کرنا پڑے گا، تب تمہاری جان بچے گی، آبرو بچے گی، ورنہ جان بھی جائے گی، آبرو بھی جائے گی۔ جوان پھنس گیا ہے، وہاں 3 گناہ میں سب سے چھوٹا گناہ کرنا ہے، بچے کو قتل کرنا ہے، لڑکی سے زنا کرنا ہے، دارو پینا ہے۔ جوان نے سوچا کہ سب سے چھوٹا گناہ دارو ہے، دارو پی لیتا ہوں۔ جیسے ہی 1 گلاس دارو چڑھایا، شراب کا نشہ جب سر پر چڑھا تو زنا بھی کرتا ہے، بچے کو قتل بھی کرتا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، سنن بیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جوان نے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، شراب کے نتیجے میں 1 شراب آئی، سارا گناہ آ گیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا جوان مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے، بالکل سفاچٹ ہے، فٹ بال کا میدان ہے، سنت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ داڑھی نبی کی سنت ہے، لیکن سنت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امام اوزائی بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ او جوان، اگر تم چہرے پر داڑھی نہیں رکھو گے، داڑھی سے منہ موڑو گے، جب تمہاری موت آئے گی، قبر میں تم کو لٹایا جائے گا تو تمہارا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اللہ قبلے سے تمہارے چہرے کو موڑ دے گا۔ اس لیے داڑھی سے اپنے چہرے کو سجاؤ، نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، بڑھاپے میں رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، ذرا دھیان سے رکھیے گا۔ اس پیغام کو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جوان نے کتاب میں پڑھا تھا جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا تھا، اس نے سوچا کہ بڑا سر چھوٹا تو نہیں کر سکتا ہو، لیکن داڑھی چھوٹی کر سکتا ہو۔ اس نے کینچی وینچی تلاش کی، نہیں ملی، اس نے مٹھی میں داڑھی کو پکڑا کہ جو مٹھی سے باہر اس کو جلا دیتا ہو، چراغ کے قریب جیسے لے کر کے آیا، داڑھی کو جلانے لگا، جب ہاتھ تک آگ پہنچی تو ہاتھ چھوٹ گیا، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی۔ شکل تمہاری عورت جیسی تم نے بنا لی، صورت کیسی، مونچھ اڑائے گاڑی بنوائے، عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، راہ شریعت راس نہ آئے، اوروں کا چلن ہے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جلسہ نکل گیا، جوانوں کے حوالے سے، بوڑھے کے حوالے سے آخری پیغام۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جاہل کس کو کہتے ہیں اور جاہل کا باپ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جو انگوٹھا ٹیک ہے وہ جاہل ہے۔ اسلام کی زبان میں انگوٹھا ٹیک جاہل نہیں ہے۔ اسلام کی زبان میں جاہل کون ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اس کی حفاظت کریں گے، آخری بار ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ اس کی دھیان سے حفاظت رکھنی ہے۔ جاہل کس کو کہتے ہیں، مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے اپنے شاگرد سے پوچھا، بیٹا قیس جاہل کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ حضور جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر ڈالے یہ جاہل ہے۔ شاباش بیٹے، تم نے بہت اچھا جواب دیا۔ جاہل اسی کو کہتے ہیں، انگوٹھا ٹیک کو جاہل نہیں کہتے ہیں، جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے اس کو جاہل کہتے ہیں۔ تب حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا کہ بیٹے مہا جاہل کس کو کہتے ہیں جو جاہل کا باپ ہوتا ہے؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، آپ بتا دیجئے۔ حضرت عمر نے بتایا کہ جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر ڈالے یہ مہا جاہل ہوتا ہے، جاہل کا باپ ہوتا ہے۔ شادی کا موقع ہے،
بیٹا خاموش ہے، باپ بول رہا ہے کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، گاڑی دے دیجئے، بلیٹ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا، آپ کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو پلنگ نہیں چاہیے، سلی گوڑی سے اسٹیل کا پلنگ منگا دیجئے، کیا فرق پڑے گا، آپ کی بیٹی آرام کرے گی۔ ہم کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ ایک بنیاد تھا، دنیا کو ٹھگ رہا تھا، بیٹے سے کہا کہ میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور فرشتے کو کیسے ٹھگنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے جب میں مر جاؤں مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ کہا کہ ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ فرشتوں کو ٹھگ لیں گے، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو؟ بیٹی دماد کو۔ یہ جو پلنگ ملا ہے کس کو؟ بیٹی دماد کو۔ یہ جو بھینس ملی ہے کس کو؟ بیٹی دماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، اجالا نہ چلا جائے، دو بوڑھے چراغوں کا، دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے، کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر، کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے، سایہ نہ چلا جائے، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن، بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جوگی اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، پچھلے قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ جلسہ میرا ختم ہو گیا، آپ ہمارے میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، میزبانی کا حق یہ ہے جو میں آپ سے سوال کروں اس سوال کو آپ پورا کر دیں۔ آئیے جلسے کے لیے، جلسے کے تعاون کے لیے صدقہ دیجیے، جان کی اللہ حفاظت کرے گا، مال کی حفاظت کرے گا، جس کے جیب میں جو کچھ ہے، بڑا نوٹ ہے بڑا دے دیجیے، چھوٹا نوٹ ہے چھوٹا دے دیجیے، نشانہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک بار دیے ہیں بار بار دیجیے، اللہ آپ کو بار بار دیتا ہے، دن میں الگ کھلاتا ہے، رات میں الگ کھلاتا ہے، گھر میں الگ کھلاتا ہے، باہر الگ کھلاتا ہے، کھلانے والی ذات وہی ہے، مال وہی دیتا ہے، گاہک وہی بھیجتا ہے، اسی کے خزانے غیب سے آپ کو ملا کرتا ہے۔ میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں، آ کر جان کا صدقہ دیجیے، دین کا صدقہ دیجیے، مال کا صدقہ دیجیے، اولاد کا صدقہ دیجیے، اللہ آپ کو خوشحال فرمائے گا، قوم خوشحال ہوگی، مذہب خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا۔ آلائیے قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، ذرہ ذرہ صحرا ہوتا ہے، نیک کام میں سوچا نہیں جاتا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایک وہ خندق کے پار تھا، ارے اٹھ کر کے ہمت تو کیجئے، چھوٹا نوٹ دیجئے حوصلے کے ساتھ، بڑا نوٹ دیجئے حوصلے کے ساتھ، اللہ اس کا اجر دے گا۔ آپ زمین والے پر مہربان ہوں گے، آسمان والا آپ پر مہربان ہوگا۔
آتے جائیے، ایک بار دیا ہے بار بار دیجیے، موبائل کا خرچ دے دیجیے، چائے پان کا خرچ دے دیجیے، ایک بار قربان ہو کر کے آپ دکھائیے، اللہ 100 بار آپ کے اوپر قربان ہوگا۔ اٹھ جائیے، ایک ایک قطرہ کر کے دے دیجیے، ذرہ ذرہ صحرا ہوتا ہے۔ زمین بہت سخت معلوم ہو رہی ہے، اتنا تقاضا کرنے کے بعد بھی لوگ ہمت نہیں جٹا رہے، اس کا مطلب اس سے پہلے دے دیا ہے۔ خیر، اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، پیسہ ہے تو ہمت کر کے آ جائیے، آپ کو کل اس کا کرشمہ نظر آئے گا، آپ کو کل اس کی برکت نظر آئے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی عمر میں برکت دے، سڑک کے حادثے سے اللہ آپ کو بچائے، آپ کے جوان بچے کی جوانی میں خوب خوب برکت دے۔ روزگار نہیں ہے تو اللہ جائز روزگار دے، گھر میں بیماری ہے تو اللہ اس بیماری کو دور کرے، جوان بیٹی آپ کے گھر میں ہے تو اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آ جائیے، جوش کے ساتھ آئیے، ماشاءاللہ، جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، عزت آبرو کا صدقہ، اولاد کا صدقہ، جان کی حفاظت کا صدقہ، مال کی حفاظت کا صدقہ۔ صدقے سے اللہ آسمانی بلاؤں سے آپ کی حفاظت کرے گا، صدقے سے اللہ زمینی آفتوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ صدقہ دیں گے، آپ کے مقصد کو اللہ پورا کرے گا، مشکل کو آسان کرے گا، مستقبل کو روشن کرے گا، حال کو خوشحال کرے گا، تندرستی سے مالا مال کرے گا، غریبی دور کرے گا۔ آپ ایک بار آزما کر کے تو دیکھیے، 100 بار اس کا آپ کو تجربہ ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دینے والے نے دیا اور حوصلہ رکھنے والے نے حوصلہ رکھا، ارادہ رکھنے والے نے ارادہ رکھا۔ میں آپ سے 3 وعدہ لیتا ہوں، آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ جا کر کے وعدہ دیجیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی۔ گناہ کی وجہ سے آفت آتی ہے، حرام آمدنی کی وجہ سے آفت آتی ہے، غلط ماحول کی وجہ سے آفت آتی ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، توبہ کیجئے، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔